میرا نام ڈاکٹر محمود ندیم ہے۔ اس ویڈیو میں الٹراساؤنڈ انلارجمنٹ یا بی پی ایچ یا بینائن پراسٹیٹک ہائپرپلیزیا کے بارے میں بات کروں گا۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جب پراسٹیٹ انلارج ہوتا ہے تو اس صورت میں پیشنٹ کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں یا پیشنٹ کی شکایات کیا ہوتی ہیں۔ پراسٹیٹ انلارجمنٹ کی جو علامات ہیں اس میں پیشاب کا بار بار آنا، زیادہ آنا اور خاص کر رات کے وقت پیشاب کا زیادہ آنا ایک اس کی یہ شکایت ہوتی ہے۔ دوسری شکایت پیشاب کی ارجنسی ہوتی ہے، یعنی تھوڑا پیشاب بھی آئے تو حاجت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پیشاب کے بعد پیشنٹ کی یا مریض کی ڈیزائر یا خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ جا کے پیشاب کرے، یعنی ہر بار پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کا کچھ حصہ مثانے میں بچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ واش روم میں جائے۔ اسی طرح پیشاب کے راستے میں قطرے آتے ہیں اور ایک ڈریبلنگ یا ڈراپنگ کی شکایت ہوتی ہے۔ پراسٹیٹ انلارجمنٹ یا پراسٹیٹ کے بڑھنے کے بعد بعض دفعہ پیشاب کے راستے کی انفیکشن بار بار ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اس میں خون کے قطرے یا خون آنے کی علامات بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب پراسٹیٹ انلارجمنٹ ہوتا ہے تو بعض مریضوں کو پتلے پیٹ میں یعنی ناف کے نیچے والے حصے میں درد کی یا اس طرح کی کریمپس کی شکایات بھی شروع ہو جاتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پراسٹیٹ انلارجمنٹ کے بعد ڈاکٹر ٹیسٹ کون سے ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں موسٹلی جو ڈاکٹر ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں اس میں الٹراسونوگرافی پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ یعنی پراسٹیٹ کی الٹراساؤنڈ کرنے کے دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو پراسٹیٹ کا سائز دیکھا جائے، اس کے علاوہ پراسٹیٹ کا ویٹ دیکھا جائے، اور تیسری الٹراسونوگرافی کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، اور الٹراساؤنڈ کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مریض ہر بار پیشاب کرنے کے بعد جو پیشاب کا حصہ مثانے کے اندر بچ جاتا ہے اس کو ایویلیویٹ کرنا بھی مقصد ہوتا ہے، یعنی وہ دیکھا جاتا ہے یا میجرمنٹ کی جاتی ہے اس کا کہ کتنا اماؤنٹ میں پیشاب مثانے میں بقایا بچ گیا ہے، جو کہ پاس ڈاؤن نہیں ہوا ہے یا مریض جس پیشاب کو کر نہیں پایا ہے۔ تو الٹراساؤنڈ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پیشاب جو باقی بچا مثانے کے اندر وہ بھی دیکھا جائے۔ الٹراساؤنڈ کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ مثانے کے اندر کوئی اگر بیماری ہے، یعنی اس کے اندر کوئی پتھری ہے یا کوئی اس طرح کی گروتھ ہے یا کوئی ٹیومر ہے یا کسی قسم کی مثانے کے اندر اگر بیماری ہے تو وہ بھی الٹراساؤنڈ کے ذریعے دیکھی جا سکتی ہے یا اس کو بھی تشخیص کیا جا سکتا ہے۔ تو جس وقت الٹراساؤنڈ پراسٹیٹ کے لیے کی جاتی ہے تو ساتھ مثانے کی بیماریوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور اسی طرح پراسٹیٹ کے بیک پہ جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس پہ ڈسکس کیا تھا کہ پراسٹیٹ کے سامنے یا اوپر کی طرف مثانہ ہوتا ہے، یورینری بلیڈر ہوتا ہے، اور پراسٹیٹ کے بیک پہ یا پیچھے کر کے ریکٹل ایریا ہوتا ہے یا پخانے کا ایریا ہوتا ہے۔ تو الٹراساؤنڈ کے دوران پراسٹیٹ کو دیکھا جاتا ہے، یورینری بلیڈر یعنی مثانے کو دیکھا جاتا ہے، اور اسی طرح ریکٹل کے ایریا کی اگر کوئی بیماری یا اس طرح کی شکایت ہے تو اس کو بھی اسی دوران دیکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ الٹراساؤنڈ کتنی قسم کی ہے جو پراسٹیٹ کے لیے کی جاتی ہے۔ تو الٹراسونوگرافی پراسٹیٹ کے لیے دو طرح کی جاتی ہے۔ ایک الٹراساؤنڈ جس کو پر ابڈومینل سپرا پیوبک یا سپرا پیوبک پر ابڈومینل الٹراساؤنڈ کہا جاتا ہے۔ ایک تو وہ طریقہ ہے الٹراسونوگرافی کا۔ اس طریقے کی الٹراساؤنڈ میں مریض سے کہا جاتا ہے کہ وہ پانی پیتا ہے اور مثانے میں پیشاب کو جمع کرتا ہے۔ اس کے بعد الٹراساؤنڈ کی پروب یا کیمرے کو مثانے کے ذریعے یا مثانے کے تھرو پراسٹیٹ کو دیکھا جاتا ہے یا ایویلیویٹ کیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں پہلے مریض کو کہا جاتا ہے کہ وہ پانی پیتا ہے، اپنے مثانے کو پیشاب سے بھر لیتا ہے، اور اس کے بعد پیٹ کے ذریعے یا پیٹ کے سامنے دیوار سے الٹراساؤنڈ کی جاتی ہے۔
اس قسم کی الٹرا ساؤنڈ میں جو ڈرا بیک ہے یا جو ایک رکاوٹ ہے پراسٹیٹ کو دیکھنے کی، وہ یہ ہے کہ پروب اور مثانے کے درمیان ایک لمبا وقفہ یا ڈسٹینس ہوتا ہے جو تقریباً 10 سینٹی میٹر سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی الٹرا ساؤنڈ کی پروب اور مثانے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس فاصلے کی وجہ سے جو امیجنگ کوالٹی ہے یا جو الٹرا ساؤنڈ کی تشخیص کرنے کی صلاحیت ہے مشین کی، وہ کم ہو جاتی ہے. اب ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ دوسری ٹائپ الٹرا ساؤنڈ کی کون سی ہے. دوسری ٹائپ کی الٹرا ساؤنڈ کو ٹرانس ریکٹل الٹرا ساؤنڈ کہا جاتا ہے. ٹرانس ریکٹل الٹرا ساؤنڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کی پروب کو ریکٹل ایریے میں یا پہانے کے ایریے میں رکھ کر یا الٹرا ساؤنڈ کے پروب کیمرے کو اس کے ساتھ کنٹیکٹ کر کے ریکٹم کے اندر الٹرا ساؤنڈ کی جاتی ہے پراسٹیٹ کی. اس قسم میں چونکہ کیمرہ یا الٹرا ساؤنڈ کی پروب ڈائریکٹ کنٹیکٹ کرتی ہے پراسٹیٹ کے ساتھ، درمیان میں صرف ایک ریکٹل وال ہوتی ہے. اس طرح اگر آپ پہلے والی الٹرا ساؤنڈ میں دیکھیں تو پروب یا کیمرے کے اور پراسٹیٹ کے درمیان جو زیادہ فاصلہ ہے وہ امیجنگ کوالٹی کو یا آپٹیمائزیشن کو کم کر دیتا ہے. ٹرانس ریکٹل میں اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا ہے اور پروب کو ڈائریکٹلی کنٹیکٹ کر کے پراسٹیٹ کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جو پر ابڈومینل یعنی پہلی قسم کی الٹرا ساؤنڈ ہے اس میں امیجنگ کیسی ہوتی ہے. آپ اگر اس امیج میں دیکھیں تو مثانے کے ذریعے نیچے ہم جو پراسٹیٹ کو دیکھ رہے ہیں، اس میں پراسٹیٹ اور اس امیج میں یا اس تصویر میں پراسٹیٹ اور الٹرا ساؤنڈ کی پروب کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ صاف ظاہر ہوتا ہے. اس لیے ہم پراسٹیٹ کے والیوم کو یا پراسٹیٹ کے سائز کو یا وزن کو دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر اگر کوئی پیتھالوجی ہے یا اگر کوئی بیماری ہے یا کوئی انفیکشن ہے یا کوئی ٹیومر ہے یا کوئی سسٹ ہے، اس کو ہم آسانی سے ڈائیگنوز نہیں کر سکتے. اسی لیے دوسری قسم کی الٹرا ساؤنڈ ایڈوائز کی جاتی ہے کہ اس میں ہمارے پاس بہتر آپشن ہوتا ہے کہ ہم الٹرا ساؤنڈ کی پروب یا کیمرے کے ذریعے ڈائریکٹلی پراسٹیٹ کو ٹچ کر کے اس کی امیجنگ کرتے ہیں، اور اس کی امیجنگ کی آپٹیمائزیشن یا اس کی امیجنگ کوالٹی اتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے کہ اس میں آپ ہر طرح کے لیجن یا اس میں ہر طرح کی آپ بیماری کو تشخیص کر سکتے. اب اگر ہم الٹرا ساؤنڈ پوزیشن کی بات کریں تو الٹرا ساؤنڈ پوزیشن کے لیے پہلے پیشنٹ کو پریپیئر کیا جاتا ہے. کچھ ایسی میڈیسن یوز کی جاتی ہیں کہ اس کا باول کلین ہو جائے. اس کے بعد پیشنٹ کو ایک خاص پوزیشن میں لیفٹ یعنی لیٹرل پوزیشن، ایک سائڈ کی پوزیشن میں رکھ کر ریکٹل کے ذریعے سے، جیسا کہ اس تصویر میں نظر آتا ہے، پروب ڈائریکٹلی ریکٹم میں انسرٹ کرتے ہیں اور پراسٹیٹ کی امیجنگ کی جاتی ہے. اس ٹائپ کی الٹرا ساؤنڈ میں کوئی دشواری تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی مریض کو ہیمرائڈز یعنی بواسیر کی تکلیف ہے یا کوئی ریکٹل ایریے میں ٹیومر ہے یا کوئی اسٹرکچر ہے، کوئی اس طرح کا اگر ایشو ہے، تو ایسی صورت میں ٹرانس ریکٹل الٹرا ساؤنڈ کے لیے ایڈوائز نہیں کی جاتی ہے، یا اگر ایڈوائز کی جائے ان کیس آف ایمرجنسی تو پھر کیئرفلی الٹرا ساؤنڈ کی جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانس ریکٹل الٹرا ساؤنڈ کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اور جو کہ پہلے قسم کی جو پر ابڈومینل الٹرا ساؤنڈ ہے اس میں جو بینیفٹس نہیں ہیں، ان دونوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹرانس ریکٹل الٹرا ساؤنڈ کے جو بیسک فوائد ہیں، اس امیجنگ میں آپ ٹرانس ریکٹل الٹرا ساؤنڈ کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ پہلے والی امیج میں اور اس میں اس کے سائز میں امیج کے اور اس کی ریزولوشن میں یا جو ریڈیالوجی کے اندر امیجنگ کوالٹی کا ہے ڈائگنوسٹک پرپزز کے لیے یا تشخیص کے مقاصد کے لیے، وہ امیزنگ ٹیکنالوجی ہے ٹرانس ریکٹل الٹرا ساؤنڈ میں. تو ٹرانس ریکٹل الٹرا ساؤنڈ میں ایک بینیفٹ تو یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی پروب کو کنٹیکٹ کرتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ، اور اس میں ہماری امیجنگ کوالٹی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ ہم اس سے ڈائریکٹلی ہر طرح کی بیماری کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اسی پروسیجر کے تحت یعنی ٹرانس ریکٹل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہی
پراسٹیٹ کی جو کسی ٹیومر کی، کینسر کی یا کسی اور بیماری کی اگر کوئی بایپسی لینی ہو تو الٹراساؤنڈ گائیڈڈ جو بایپسی ہے یا جس کو کور بایپسی بھی کہتے ہیں وہ بھی اسی ٹرانسریکٹل پروسیجر کے ذریعے ہی کی جاتی ہے۔ ٹرانسریکٹل الٹراساؤنڈ پروسیجر کیا جاتا ہے تو اس دوران پراسٹیٹ کی بیماری کے علاوہ مثانے کی بیماری کو بھی ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے، اور پیچھے کی طرف جو ریکٹل کا ایریا ہے اگر اس میں کوئی پیتھالوجی، کوئی ڈیزیز یا کوئی اس طرح کی کوئی بیماری یا کوئی ٹیومر یا کوئی رسولی، اس کو بھی بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ٹرانسریکٹل الٹراساؤنڈ کا یہ بھی ایک بینیفٹ ہے کہ اسی وقت یا اس پروسیجر یا اس طریقہ کار کے دوران مثانے کی بیماری اور ریکٹل ایریا یعنی پخانے کی بیماریوں کو بھی تشخیص کیا جا سکتا ہے۔ ٹرانسریکٹل الٹراساؤنڈ کے دوران ایک اور زیادہ امیجنگ کوالٹی کا جو مشین ہمیں ایک آپشن پرووائڈ کرتی ہے یا دیتی ہے وہ ہے کلر ڈاپلر جو امیجنگ ٹیکنیک ہے۔ کلر ڈاپلر امیجنگ ٹیکنیک یہ ہے کہ الٹراساؤنڈ کلر ڈاپلر ایک فینامینا یا ایک طریقہ کار ہے مشین کے اندر جس کے ذریعے ہم ٹیشو کی یا اس ایریے کی ویسکولیرٹی کو دیکھ سکتے۔ جو ویسکولیرٹی کا کنسپٹ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جتنے بھی ٹیومرز ہیں یا کوئی انفیکشن ہے جیسے پراسٹیٹائٹس ہے، کوئی ایبسس ہے یا کوئی ملیگننٹ ٹیومر ہے، تو چونکہ ان چیزوں میں ٹیشو کی ویسکولیرٹی یا خون کی سپلائی بڑھ جاتی ہے، یہ جو خون کی سپلائی بڑھتی ہے یہ اسی ٹرانسریکٹل پروسیجر کے دوران یا طریقہ کار کے دوران اس کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک امیزنگ ٹیکنالوجی ہے ٹرانسریکٹل کی جس کے دوران یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو اگر سپوز یا مثال کے طور پہ کوئی بینائن ٹیومر ہے یا انوسنٹ ٹیومر ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ انوسنٹ ٹائپ یا بینائن ٹیومر ہے یا کوئی ملیگننٹ ٹیومر ہے، یعنی کینسر اور کینسر یعنی کینسر کی رسولی اور کینسر کے بغیر کی رسولی کو بھی اس میں تشخیص کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی اسی ڈاپلر کلر کے فینامینا کے ذریعے یہ بھی ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے یا تشخیص کیا جا سکتا ہے کہ کوئی سسٹ ہے یا کوئی نان سسٹک لیژن ہے۔ اسی طرح جو پراسٹیٹ کی انفلیمیشن ہوتی ہے یعنی کوئی انفیکشن ہوتی ہے یا پراسٹیٹائٹس کا کوئی کیس ہو اگر اس طرح کا، تو اس کو بھی اسی کلر ڈاپلر کے ذریعے ہی ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹرز پراسٹیٹ کی انلارجمنٹ کے لیے، پراسٹیٹ کی انفیکشن کے لیے، پراسٹیٹ کے کینسر کے لیے، پراسٹیٹ کے اندر کسی رسولی کو دیکھنے کے لیے، اور اسی طرح پراسٹیٹ کے درمیان سے چونکہ یوریتھرا پاس ہوتا ہے مطلب پیشاب کی نالی پاس ہوتی ہے، تو اس پیشاب کی نالی میں اگر کوئی سٹون امپیکٹ ہو جائے یعنی یورینری بلیڈر سے کوئی سٹون اگر پاس ڈاؤن ہوتا ہے اور وہ نیچے آ کے پیشاب کی نالی میں پراسٹیٹ کے اندر پھنس جائے یا ٹریپ ہو جائے تو اس کو بھی اس پروسیجر کے تحت بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک آپشن ٹرانسریکٹل میں موجود ہے۔ تو ڈاکٹرز موسٹلی ٹرانسریکٹل الٹراساؤنڈ ایڈوائز کرتے ہیں۔ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ٹرانسریکٹل الٹراساؤنڈ ابھی اس طریقے سے نہیں کی جا سکتی یا اس طرح کے اپرچونیٹیز مریض کے لیے اویلیبل نہیں ہیں۔ پریفریبلی ہمیشہ ٹرانسریکٹل الٹراساؤنڈ ایڈوائز کرنی چاہیے اور یہی بہترین طریقہ ہے پراسٹیٹ کی انلارجمنٹ اور پراسٹیٹ کی دوسری بیماریوں کو ڈائگنوز کرنے کے لیے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوستوں سے شیئر کیجئے، اور اگر آپ کسی بیماری کے بارے میں کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے ہوئے کمنٹس باکس میں آپ یہ بھی تحریر کر سکتے ہیں۔